پیدائش باب 18۔ ممرے میں ابراہیم کے 3 مہمان۔ ایک دن رب ممرے کے درختوں کے پاس ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ ابراہیم نے اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ دن کی گرمی عروج پر تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ 3 مرد میرے سامنے کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ خیمے سے ان سے ملنے کے لیے دوڑا اور منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ اس نے کہا، میرے آقا، اگر مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہے تو آگے نہ بڑھیں بلکہ کچھ دیر اپنے بندے کے گھر ٹھہریں۔ اگر اجازت ہو تو میں کچھ پانی لے آؤں تاکہ آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے سائے میں آرام کر سکیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے تھوڑا بہت کھانا بھی لے آؤں تاکہ آپ تقویت پا کر آگے بڑھ سکیں۔ مجھے یہ کرنے دیں کیونکہ آپ اپنے خادم کے گھر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، جو کچھ تو نے کہا ہے وہ کر۔ ابراہیم خیمے کی طرف دوڑ کر سارہ کے پاس آیا اور کہا، جلدی کرو، 16 سیر بہترین میدا لے اور اسے گوندھ کر روٹیاں بنا۔ پھر وہ بھاگ کر بیلوں کے پاس پہنچا۔ ان میں سے اس نے ایک موٹا تازہ بچڑا چن لیا جس کا گوشت نرم تھا اور اسے اپنے نوکر کو دیا جس نے جلد سے اسے تیار کیا۔ جب کھانا تیار تھا تو ابراہیم نے اسے لے کر لسی اور دودھ کے ساتھ اپنے مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ وہ کھانے لگے اور ابراہیم ان کے سامنے درخت کے سائے میں کھڑا رہا۔ انہوں نے پوچھا، تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، خیمے میں۔ رب نے کہا، عین 1 سال کے بعد میں واپس آؤں گا تو تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔ سارہ یہ باتیں سن رہی تھی کیونکہ وہ اس کے پیچھے خیمے کے دروازے کے پاس تھی۔ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو چکے تھے اور سارہ اس عمر سے گزر چکی تھی جس میں عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے سارہ اندر ہی اندر ہنس پڑی اور سوچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا جب میں بوڑھا پائی کے باعث گھسے پھٹے لباس کے مانند ہوں تو جوانی کے جوبن کا لطف اٹھاؤں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ رب نے ابراہیم سے پوچھا، سارہ کیوں ہنس رہی ہے؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے، کیا واقعی میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں اتنی عمر رسیدہ ہوں؟ کیا رب کے لیے کوئی کام ناممکن ہے؟ 1 سال کے بعد مقررہ وقت پر میں واپس آؤں گا تو سارہ کے بیٹا ہوگا۔ سارہ ڈر گئی۔ اس نے جھوٹ بول کر انکار کیا، میں نہیں ہنس رہی تھی۔ رب نے کہا، نہیں، تو ضرور ہنس رہی تھی۔ ابراہیم سدوم کے لیے منت کرتا ہے۔ پھر مہمان اٹھ کر روانہ ہوئے اور نیچے وادی میں سدوم کی طرف دیکھنے لگے۔ ابراہیم انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رب نے دل میں کہا، میں ابراہیم سے وہ کام کیوں چھپائے رکھوں جو میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ اسی سے تو ایک بڑی اور طاقتور قوم نکلے گی اور اسی سے میں دنیا کی تمام قوموں کو برکت دوں گا۔ اسی کو میں نے چن لیا ہے تاکہ وہ اپنی اولاد اور اپنے بعد کے گھرانے کو حکم دے کہ وہ رب کی راہ پر چل کر راست اور منصفانہ کام کریں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو رب ابراہیم کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ پھر رب نے کہا، سدوم اور عمورہ کی بدی کے باعث لوگوں کی آہیں بلند ہو رہی ہے کیونکہ ان سے بہت سنگین گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ میں اتر کر ان کے پاس جا رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ یہ الزام واقعی سچ ہیں جو مجھ تک پہنچے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ دوسرے 2 آدمی سدوم کی طرف آگے نکلے جبکہ رب کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہرا رہا اور ابراہیم اس کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر اس نے قریب آ کر اس سے بات کی، کیا تو راست بازوں کو بھی شریروں کے ساتھ تباہ کر دے گا؟ ہو سکتا ہے کہ شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو پھر بھی شہر کو برباد کر دے گا اور اسے ان 50 کے سبب سے معاف نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بے قصوروں کو شریروں کے ساتھ ہلاک کر دے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ تو نیک اور شریر لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرے۔ کیا لازم نہیں کہ پوری دنیا کا منصف انصاف کرے؟ رب نے جواب دیا، اگر مجھے شہر میں 50 راست باز مل جائیں تو ان کے سبب سے تمام کو معاف کر دوں گا۔ ابراہیم نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے رب سے بات کرنے کی جرت کی ہے، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہی ہوں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ صرف 45 راست باز اس میں ہوں، کیا تو پھر بھی ان 5 لوگوں کی کمی کے سبب سے پورے شہر کو تباہ کرے گا؟ اس نے کہا، اگر مجھے 45 بھی مل جائیں تو اسے برباد نہیں کروں گا۔ ابراہیم نے اپنی بات جاری رکھی، اور اگر صرف 40 نیک لوگ ہوں تو رب نے کہا، میں ان 40 کے سبب سے انہیں چھوڑ دوں گا۔ ابراہیم نے کہا، رب غصہ نہ کرے کہ میں ایک دفعہ اور بات کروں، شاید وہاں صرف 30 ہوں۔ اس نے جواب دیا، پھر بھی انہیں چھوڑ دوں گا۔ ابراہیم نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے رب سے بات کرنے کی جرت کی ہے، اگر صرف 20 پائے جائیں۔ رب نے کہا، میں 20 کے سبب سے شہر کو برباد کرنے سے باز رہوں گا۔ ابراہیم نے
ایک آخری دفعہ بات کی، رب غصہ نہ کرے اگر میں ایک اور بار بات کہوں، شاید اس میں صرف 10 پائے جائے۔ رب نے کہا میں اسے ان 10 لوگوں کے سب سے بھی برباد نہیں کروں گا۔ ان باتوں کے بعد رب چلا گیا اور ابراہیم اپنے گھر لوٹ آیا۔